سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 24 نومبر کو جو کال دی گئی ہے احتجاج کی، اس کو فائنل کال کہا جا رہا ہے. یہ فائنل کال سے شیر افضل مروت صاحب آپ کی کیا مراد ہے؟ فائنل کال سے مراد یہ ہے کہ یہ احتجاج جو ہے وہ کلائمیکس ہوگا تمام احتجاجوں کا، حتمی احتجاج ہوگا، ان دا سینس کہ ہم جب تک اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کریں گے تب تک یہ احتجاج جاری رہے گا، اور اس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اس کو حتمی بنایا گیا ہے تاکہ تمام پاکستانیوں کو اور پی ٹی آئی کے ورکر کو علم ہو کہ اس احتجاج کی کامیابی اشد ضروری ہے، اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے تمام پاکستانیوں کا اور پی ٹی آئی کے ورکرز کا نکلنا ضروری ہے. تو لہٰذا اس کو یوں اس طرح جو ہے حتمی طور پہ تعبیر کیا جا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگین اگر مروت صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ کنٹینرز لگا کے ڈی چوک کو بند کیا جاتا ہے، پہلے بھی ہوا، اور اسلام آباد کے مختلف انٹری پوائنٹس وہ بھی بند ہوتی ہیں، تو اس کے لیے پھر کوئی حکمت عملی ہوگی کہ آپ نے ہر صورت میں ڈی چوک ہی پہنچنا ہے، یا جہاں پر بلاکیج ہوگی وہیں پر دھرنا دیا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ سارا دار و مدار جو ہے وہ اسٹریٹجی پہ ہوگی، اور ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا جس طرح ابھی تک تو چونکہ اس پہ فائنل ڈیسیجن نہیں ہوا ہے کہ کیا اسٹریٹجی ہوگی، کہاں تک لے جانا ہے، لیکن جو ہم سمجھتے ہیں، جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے ڈی چوک. اگر کنٹینر لگائیں گے تو کنٹینروں کو کراس کرنے کے لیے بھی کوئی اسٹریٹجی جو ہے تیار کرنی پڑے گی. لیکن ابھی کچھ خبریں آ رہی تھیں مروت صاحب، اس کی ذرا تصدیق کیجیے گا کہ بشرا صاحبہ نے ہدایات دی ہیں ایم این ایس کو اور ایم پی ایس کو کہ اتنے لوگ اپنے ساتھ لانے، اور اگر نہیں لائے یا کوئی گرفتار ہو جاتا ہے احتجاج سے پہلے تو اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. میرا خیال ہے میڈیا میں ان چیزوں کی تردید کی ہے مشال یوسفزئی نے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ پارٹی کی اس تحریک کے حوالے سے کوئی کمانڈ کر رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ خبریں جو ہیں وہ اس لیے پھیلائی جا رہی ہیں تاکہ اگر اس احتجاج کے نتیجے میں ایف آئی آر ہو تو خان کی بیگم صاحبہ اور ان کی بہنوں کو جو ہیں ان میں ملوث کیا جا سکے. انہوں نے اس احتجاج کے حوالے سے میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ورکروں کو نکالنے کا وہ کہہ رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ ورکر جو ہیں وہ خان کی کال پہ نکلتے ہیں، اور اگر بحیثیت ایک زوجہ کے، بحیثیت بہن کے، اپنے بھائی یا شوہر کے لیے انہوں نے کوئی بات کی ہے تو اس کو اس طرح مماثلت نہ دی جائے کہ آئندہ آنے والے وقت میں جب درجن سے زیادہ پرچے ہو تو ان خواتین کے لیے دوبارہ تکالیف کا باعث بن سکے. اچھا، لیکن مروت صاحب آپ نے سنا ہوگا لطیف کھوسہ صاحب بھی یہ تجویز دے رہے ہیں، فواد چودھری صاحب کا تو آپ کی پارٹی میں ابھی وہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک رائے رکھتے ہیں کہ شاید تحریک تب بھی کامیاب ہوگی اگر بشرا صاحبہ یا علیمہ صاحبہ اس تحریک کو لیڈ کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ممکن ہے یا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے ان حضرات کے یہ بیانات نہیں دیکھے ہیں کہ انہوں نے کس کنٹیکس میں کہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میری ذاتی رائے یہ ہوگی کہ پی ٹی آئی جو ہے جس نظریے کی سیاست کرتی ہے اور جو ہمارے ورکر کا مائنڈ سیٹ ہے، اس میں کم ہی گنجائش ہے کہ ہم جو ہے خان کی گھر کے خواتین کو ان میں انوالو کریں. ابھی تک تو باوجود ان کے کہ یہ خواتین سیاست سے دور رہی ہیں، پھر بھی حکومت وقت نے اور اداروں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور 9 ماہ بی بی صاحبہ نے اور اسی طرح کوئی 1 ماہ لگ بھگ علیمہ خانم اور ان کی بہن عظمیٰ خانم نے گزارے. تو مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم ان کے نام لیں گے تو جواز بنے گا آئندہ کی قانونی کارروائی کے لیے. ہم لوگ تو اپنے تئیں سہ سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ خان صاحب جن کا پورا خاندان جو ہے گزشتہ 2 سالوں سے تکالیف برداشت کر رہا ہے وہ مزید تکالیف برداشت کریں. لیکن مروت صاحب یہ جو تحریک ہے اس کو لیڈ بیرسٹر گور صاحب ہی کریں گے، سلمان اکرم راجہ صاحب کریں گے، یا اس میں کوئی اسٹریٹجی آپ نے جیسے کہا کہ ابھی حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن آپ کو نظر کیا آ رہا ہے کہ کون لیڈ کرے گا، فرنٹ فٹ پہ کون ہوگا؟ فرنٹ فٹ پہ تو پوری قیادت کو ہونا چاہیے اور ہوگی، اور ابھی یہ تعین نہیں ہوا ہے کہ قیادت جو ہے ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوں گی، اور اس حوالے سے ابھی کوئی خد و خال جو ہیں وہ فائنلائز نہیں ہوئے ہیں.
نہیں ہوئے. لیکن کل جو مشاورتی اجلاس ہوا ہے پشاور میں جو بتایا جا رہا ہے مروت صاحب، اس اجلاس میں آپ نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے شرکت نہیں کی یا پھر آپ کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا یا کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ مجھے کل کی اجلاس کا کوئی علم نہیں تھا. شاید میری اپنی نالائکی تھی، کیونکہ اگر کوئی اس طرح اجلاس ہوتا تو چونکہ علی امین خان اس کے میزبان تھے تو ان کی طرف سے پھر دعوت مجھے آ جاتی اور میں پھر ضرور جاتا. دعوت نہ بھی آتی، مجھے اگر علم بھی ہوتا کہ کوئی اجلاس ہو رہا ہے، مجھے تو اس وقت علم ہوا جب اجلاس آدھا ہو چکا تھا اور میں اسلام آباد میں تھا. اچھا، لیکن مروت صاحب یہ اب مذاکرات کے حوالے سے جو بیچ میں بڑی بات چلی تھی، خان صاحب نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی تھی، اب آپ فائنل کال کی طرف تو جا رہے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ فائنل کال سے پہلے کوئی حکومت سے بات ہو سکتی ہے، کوئی مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ ہمیں جس نہج پہ لے جایا گیا ہے اور ہمارے پاس تو وہ بلی کی طرح کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے. وہ عربی کی فارسی کی ایک کہاوت ہے نا، گربہ چنمانت گریز دست بگیرت سر شمشیر تیز. تو اگر 24 نومبر آ جاتا ہے اور وہاں خدا نخواستہ یہ اپنا جو ان کا طور طریقہ ہے ظلم و جبر کا، اس میں پاکستانیوں کو کوئی نقصان دے دیتے ہیں، ملک میں مزید افراتفری اور انتشار پھیلے گا. ہم ایک آئینی اور قانونی حق ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، لہذا خان کو 1.25 سال سے زیادہ انہوں نے جیل میں رکھا، ہماری قیادت کو رکھا. انہوں نے کیا مقاصد حاصل کیے ماں سوائے اس کے کہ میاں صاحب کو جو ہے پاکستان سے بھاگنا پڑا اور سیاست جو ہے یہ فارم 47 کے تابع ہیں. MNAs کو یا اربوں دیتے ہیں یا اغوا کرتے ہیں تاکہ اپنے مقاصد کے مطابق قانون سازی اور آئین سازی کر سکے. اور اسی جیل نے جو ہے PTI کو اور خان صاحب کو جو ہے وہ اپنے قبولیت اور اپنے جو سیاسی عروج ہے اس کے معراج پہ پہنچا دیا ہے. اور جتنا نہیں، لیکن مروت صاحب پھر آپ کو اعتماد کس پہ ہے؟ مروت صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ حتمی مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی آپ نے کرنے ہیں؟ حالانکہ کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں پارٹی کی جو بھی رائے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا مکمل حل یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مذاکرات ہو، بشمول پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ. اچھا، تو اس کے لیے پھر پہل آپ کی نظر میں کون کرے، حکومت کرے یا آپ نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ ہم کیا پہل کریں گے جی، ہمیں تو مار پڑ رہی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ گویا ہمیں انہوں نے متی بنا لیا ہے، ہم ان کے شاید باج گزار ہیں. ہمیں تو یہ جو ہیں ایسی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کہ گویا ہمارا تو کوئی خدا ہی نہیں ہے ان کی نظر میں. ہمارے ساتھ کون سی کسر ہے جو انہوں نے چھوڑی ہے؟ تو لہٰذا ہم لیکن سر آج برطانوی اخبار کی اگر رپورٹ آپ کی نظر سے گزری ہو، پاکستانی چینلز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، لیکن فوج نے مذاکرات جو ہیں وہ کرنے سے انکار کر دیا ہے. ایسی کوئی پارٹی کو آگاہ کیا گیا ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ ہوا ہو، گنڈاپور صاحب کا ہوا ہو یا کسی اور کا؟ ہیں کہ پاکستانی میڈیا جو ہیں خان کے خلاف کہیں پر بھی کوئی خبر ہو تو اس کو اجاگر کرنے میں بڑی صورت اور چابکدستی دکھاتا ہے. گارڈین اخبار جو ہیں وہ پہلے بھی 2 خبریں جو ہیں خان صاحب کے خلاف پلانٹ کر چکا ہے. میاں صاحب آج کل لندن میں ہیں، کسی نے مشورہ دیا ہوگا کہ ذرا ادھر میڈیا پہ خرچہ کر لیں، تو لہٰذا اور میڈیا کے اس بیان، گارڈین کے بیان کے بعد میاں صاحب نے فوراً بیان بھی داغ دیا کہ جناب علی آپ کے لیے لوگ کیوں نکلے. تو حضور آپ کے لیے 4 لوگ نکلے تھے، وہ تو آپ نے دکھا دیے، لیکن جو خان کے لیے نکلے ہیں گزشتہ 2 سالوں میں وہ پوری دنیا نے دیکھے ہیں. اور اگر سیاست تھوڑی بھی ان کی رہ چکی ہوتی تو یوں پاکستان سے نہ بھاگتے، اپنے ہی دور حکومت میں آ جائے نا پاکستان، سیاست کر لیں. سر میاں صاحب آ رہے ہیں، آج خبریں چل رہی تھیں کہ میاں صاحب شاید وطن واپس آ رہے ہیں. اگر وطن واپس آ رہے ہیں تو پھر تو حکومت وقت کو چاہیے کہ اعلان کر لیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے ڈیموکریٹ ملک آ رہے ہیں، تو لہذا قوم اور دنیا کو دکھا دے کہ ان کے لیے کتنے حامی ان کو ویلکم کرنے کے لیے نکلتے ہیں. کوئی جو ہیں فارغ لوگ بھی جو ہیں ان کی طرف نہیں جا رہے ہیں، لیکن اگر ان کو اتنا الزام ہے کہ خان کے لیے نہیں نکلتے اور ان کے لیے نکلتے ہیں
تو ثابت کر دیں, میاں صاحب کا استقبال کر لیں اور ایئرپورٹ پہ لاکھوں انسانوں کا جمع غفیر دکھا دیں, تاکہ پتہ چلے کہ جی اگر بقول ان کے خان کے لیے نہیں نکلتے ہیں, نکلتے تو پاکستانیوں نے جو قربانیاں دی ہیں, عام عوام نے جو دی ہیں, وہ ایک اپنی تاریخ رکھتی ہے. اور میاں صاحب ٹھیک ہے, لیکن آپ سمجھتے ہیں مروہ صاحب کہ یہ جو گارڈین اخبار ہو گئے یا دیگر اخبارات میں اگر خبریں لگ رہی ہیں تو ان کے پیچھے میاں صاحب کا ہاتھ ہے؟ گارڈین میں ان کے روابط ہیں, اور اس لیے گارڈین کی 2 خبریں پہلے بھی انہوں نے لگائی تھی, اور آج میاں صاحب نے اس کو اہمیت دینے کے لیے اور پھر حکومت نے اس کو سگنیفیکنس دینے کے لیے پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا پہ گارڈین کی یہ خبر اس طرح کوٹ ہو رہی ہے جیسے انتہائی مصدقہ ذرائع ہو. اب گارڈین کی خبر میں کہ جی فوج نے انکار کر دیا, اب کس کے ذریعے کا ہے, کیا ذریعہ ہے, کس طرح ہم نے ان کو اپروچ کیا, کون وہ شخص تھا, یہ ساری من گڑت مفروضوں پر مبنی یہ باتیں ہیں, اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ناکام کوشش کرنا ہے کہ خان کی جو بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے اس کو کہیں پہ جناب کاما یا فل سٹاپ لگا دے. نہیں, لیکن مروہ صاحب ہمیشہ جب بھی احتجاج ہوتے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق پارٹی کے اندر سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ آوازیں اٹھتی ہیں. حال ہی میں وہ خیبر پختونخوا ہاؤس چلے گئے تھے, پھر وہ کے پی اسمبلی میں نظر آئے تھے, تو اس حوالے سے کوئی انہوں نے پوزیشن کلیئر کی ہے یا آپ کو کوئی اعتراضات یا کوئی سوالات ہیں گنڈا پور صاحب سے متعلق؟ پور صاحب نے تو بڑا ایک انتہائی ایفیکٹو کردار ادا کیا ہے. یہ 5-6 جو احتجاج ہوئے ہیں وہ ان کی کامیابی انہی کی رہی نمینت ہے. ڈی چوک پہ وہ 60-70 ہزار سے زیادہ لوگوں کو لے آیا, یہ بڑی کامیابی تھی. اگر ان کو زیر زمین جانا پڑا یا گرفتاری ایوائڈ کرنے کے لیے ان کو وہاں سے جانا پڑا تو اور قیادت کو آنا چاہیے تھا. یہ سارا ملبہ ان پہ نہیں درنا چاہیے. لیکن اب کل آپ نے دیکھا ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ایک بیان تھا کہ وہ حکومت سے نالا نظر آ رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ آئین سازی میں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا, وفاق میں نہ عزت کی جاتی ہے اور نہ ہی سیاست ہو رہی ہے. تو اب بلاول صاحب اگر ناراض ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناراضگی کوئی سنجیدہ معاملہ ہے, یا پی ٹی آئی ان سے کوئی رابطہ کرے گی کہ حکومت کے خلاف کوئی اسٹریٹجی بنائے مل کر؟ کہ ناراضگی کی وجہ قانون سازی کوٹ کی ہے, لیکن اصل وجہ شاید کسی منصب مناصب یا عہدوں پہ جو ہیں وہ تنازعات ہوں گے کہ فلاں گورنری نہیں ملی, فلاں وزارت نہیں ملی. میرا خیال ہے کہ یہی دنیاوی مقاصد پہ ہیں, کوئی نظریاتی اختلاف تو ہے نہیں. کوئی عوام کی فلاح, پاکستان کی فلاح پہ تو ان کی آپس میں جو ہیں, کیونکہ یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں, سب فارم 47 سے مستفید ہوئے ہیں, چاہے نون ہو, پیپل پارٹی ہو یا ایم کیو ایم ہو. تو لہذا ان کے مفادات جو ہیں وہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, سب وقتی مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اور اسی مفادات میں یہ آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ حصے لینے کے چکر میں بیان بازیاں کر رہے ہیں. لیکن مروہ صاحب کل آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کا بیان سنا ہوگا, انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں وی پی اینز کا استعمال جو ہے وہ غیر شرعی ہے. یہ آنے والے دنوں میں آپ آئی ٹی کے حوالے سے ملک میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بس اگر وی پی این کا استعمال غیر شرعی ہے تو اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا خود نیٹ پہ اپنا پورٹل بنایا ہوا ہے, اور یہ وی پی این جو ہے ایکسیس دیتا ہے لوگوں کو وہاں پہ جہاں پہ حکومتیں کنٹرول کرتی ہیں انٹرنیٹ کے استعمال کو. تو لہٰذا پھر تو اس کا یہ بھی کہنا چاہیے کہ انٹرنیٹ کا استعمال بھی غیر شرعی ہے. وہ وقت گزر گیا جب اس طرح کے لوگ جو ہیں ایسے فتوے دے کے لوگوں کا ریلیجس ایکسپلائٹیشن کرتے تھے. آج کل کا پاکستانی بڑا باشعور ہے, اس کو علم ہے کہ جس شخص نے, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, جس نے ویکسین بنائے, تریاک بنائے, ٹی بی کا علاج دریافت کیا یا کینسر کی علاج دریافت کیے, یا ابھی ریسنٹلی جو ہیپاٹائٹس کا علاج ہوا, یہ اسلامیت کی خدمت ہے بمقابلے اس شخص کے جو آپ کو یہ فتوے دیں کہ جی وی پی این جو ہے اس کا استعمال غیر شرعی ہے. خود جو ہے نیٹ بھی استعمال کرتے ہیں, یہ تمام اس کے ممبر اور چیئرمین موبائل استعمال کرتے ہیں, ویڈیو دیکھتے ہیں, لیکن دوسروں کے لیے حرام قرار دیتے ہیں. یہ دوغلا کردار ہے.